السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے غوث پاک کی کرامات کی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ آپ کو میں نے غوث اعظم کی سیریز کے 2 پارٹس بتا چکی ہوں، ان میں ان کی کچھ کرامات کا ذکر کیا ہے۔ آپ ان ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوستوں میں آج اس کے پارٹ 3 کا آغاز کر رہی ہوں، اور جس میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید کرامات کا ذکر کروں گی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی نفس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 برس تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک رات میں ایک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ میرے نفس نے مجھ سے کہا، کاش تو ایک گھڑی سو جائے اور پھر اٹھ کر عبادت کر لے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا، میں وہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ دوران سیاحت میں ایک لقودق صحرا میں جا نکلا، جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ ایک دن بادل آئے اور بارش کی کچھ بوندیں مجھ پر گریں، جس سے میں سیراب ہوا۔ پھر میں نے ایک نور کو دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن تھا۔ اس نور سے ایک شکل نمودار ہوئی، اس نے مجھے پکارا، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور تیرے اوپر حرام تمام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی طاؤس پڑھنی شروع کر دی، جس سے وہ نور غائب ہو گیا اور اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کر لی اور کہنے لگا، اے عبد القادر، تم نے اللہ عز و جل کے حکم سے اور اپنے علم کے ذریعے میرے مکر سے نجات پالی، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ میرے علم نے نہیں، میرے رب تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے جس نے مجھے بچا لیا۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ فرماتے ہیں، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کے اس قول سے کہ میں حرام اشیاء کو حلال کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے اللہ عز و جل کبھی بھی بری چیز کا حکم نہیں دیتا، اور جو چیز شریعت محمدی میں حرام ہے اسے صرف میرے لیے ہی حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت شیخ صبرنی سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیاطین انسانی شکلوں میں آتے اور وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرتے اور مجھ پر آگ کے شعلے برساتے تھے۔ میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ، ہمت اور جرأت پائی اور ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ غیب سے ندا آئی، اے عبد القادر، اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے تھے۔ ایک شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تمانچہ رسید کر دیا، جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ میں لا حول ولا قوت پڑھتا اور شیطان جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک دن ایک نہایت بدصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور میرے گروہ کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، تو یہاں سے دور ہو جا۔ پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس کے سر پر ضربے لگا کر اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔
وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دوران ایک نقاب پوش گھڑ سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی۔ شیطان نے وہ تلوار دیکھی تو الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ میں ان کے سخت مجاہدے کا ایک قصہ سناتی ہوں۔ حضرت شیخ ابوالعباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں برج اجمی میں 11 برس رہا اور میں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا، جب تک تو میرے منہ میں لقمہ نہ دے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب تک تو مجھے پانی نہیں پلائے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ میں نے 40 روز تک کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ اس کے بعد ایک شخص میرے لیے کھانا لایا۔ میں بھوک کی شدت سے کھانا کھانا ہی چاہتا تھا کہ میرے دل سے آواز آئی کہ تو اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ توڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس دوران میرے نفس نے چلانا شروع کر دیا، ہائے بھوک ہائے بھوک، لیکن میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس دوران حضرت شیخ ابوالسعید مخزومی آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ سوچئے جناب آپ لوگ کہ 40 سال تک انہوں نے کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا۔ یہ مقام ہے غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انشاءاللہ ان کی مزید کرامات کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اجازت۔